ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی نے کہا ایرانی وفد دوسرے فریق کے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گا۔ امریکہ نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو معاہدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ رہنماؤں نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے جنوبی لبنان پر مسلسل اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنہ ہرمز بند کی۔ امریکہ اور اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ پہلا قدم دشمن کے وعدے کی خلاف ورزی کا جواب ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اتوار کو ہو سکتے ہیں۔ وٹکوف اور کشنر ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ اگلے 2 روز میں سوئٹزرلینڈ جا سکتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران مذاکرات میں معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، ہمیں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت پر یقین ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار R4 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ازبک وزیر خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد دی۔ اسرائیلی فوج کی کھلی جا رہی ہے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان پر حملے، 16 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے نبطیہ میں متعدد حملے کیے، رہائشی عمارتوں اور مکانات کو نشانہ بنایا۔ لبنانی وزیر اعظم نے حملوں کی شدید مذمت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے نمائندے 23 اور 25 جون کو ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم شخصیت قرار دے دیا۔ ایکسیوس کو انٹرویو میں کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ پاکستانی فوج سویلین حکومت کا مکمل احترام کرتی ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ معاہدے میں امریکہ کی معاونت کی، جس میں ان کا کردار قابل تعریف رہا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا میرے اقتدار سے پہلے ایران 47 برس منمانی کرتا رہا، لیکن اب سب کچھ بدل گیا۔ ایران کو حالیہ جنگ میں مکمل شکست ہوئی، امریکہ پھر سے طاقتور ہو گیا۔ ڈیموکریٹس اور بائیں بازو کے احمقوں کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایران کے خلاف کتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ کہا ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ملکی استحکام کے لیے اپوزیشن کو ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ایران پر سے پابندیاں ختم ہوئیں تو پاکستان کو معاشی فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی۔ پارلیمنٹ کی روایت کے مطابق سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کشمیر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرے، سیاسی مسائل اور تناؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا شہری مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے۔ 9 مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود رشید کو 10 سال قید سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 12 ملزمان کو بری کیا، 8 کو سزائیں سنائیں۔ عدالت 9 مئی کے 8 مقدمات کا فیصلہ سنا چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ بنوں میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ پہلا دھماکہ مسافر وین کے قریب، دوسرا زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے والی گاڑی پر ہوا۔ دونوں دھماکے ریموٹ کنٹرول تھے۔ دھماکوں میں 50 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔
صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی دھماکے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ہر صورت شکست دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے معصوم لوگوں اور بچوں کو نشانہ بنانا درندگی ہے، درندہ سبت خارجی کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بنو میں معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہے۔ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وقت آ گیا تاکہ ان کو شکست دی جا سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں شکست کے بعد افغانستان بھی پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت کی آزاد کشمیر میں امن تباہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پاکستان کے خلاف جس گروپ کے تانے بانے بھی بھارت سے ملیں ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بنیادی ہدف ہے، حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی۔ زراعت کے شعبے میں چین سے تعاون کو مزید وسعت دے رہے ہیں، 7 ارب روپے کی لاگت سے جدید کولڈ سٹوریج بنا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پینشنرز کے لیے چہرہ شناسی کے ذریعے تصدیق کا نظام متعارف کرایا ہے۔ بزرگ پینشنرز گھر بیٹھے اپنی تصدیق مکمل کر سکیں گے۔ اعلیٰ تعلیمی معیار برقرار رکھنے کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل، اسپیکر ایاز صادق نے بتایا بجٹ پر 7 دن بحث ہوئی جس میں 232 اراکین نے حصہ لیا۔ قومی اسمبلی نے 407 خرب 41 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کے بیرونی ترقیاتی قرضوں کی مد میں 607 ارب روپے منظور کیے گئے۔ قومی اسمبلی کے لیے 7 ارب 96 کروڑ، سینٹ کے لیے 6 ارب 43 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے لیے 7 ارب 44 کروڑ، وفاقی آئینی عدالت کے لیے 6 ارب روپے کی منظوری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 2 ارب 36 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات منظور کیے گئے۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے 2 مقدمات کی سٹی کورٹ میں سماعت، گارڈن پولیس نے حتمی چالان کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے عاشورہ کے بعد حتمی چالان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ پولیس نے انمول اور پنکی کے فلیٹ سے منشیات اور اسلحہ برآمد کیا تھا۔ تفتیشی افسر نے مقدمات کا عبوری چالان گزشتہ ہفتے جمع کرایا تھا۔ مقدمے میں انمول پنکی کے 4 سہولتکار بھی گرفتار ہیں۔ بیٹی کو امریکہ سے پاکستان لا کر قتل کرنے کا کیس، کوئٹہ کی عدالت نے مقتولہ کے والد اور ماموں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ مجرم انوار الحق اور محمد طیب پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے۔ 14 سال کی ہیرا انوار کو جنوری 2025 میں قتل کیا گیا تھا۔ والد اور ماموں کو لڑکی کے طرز زندگی اور سوشل میڈیا استعمال پر اعتراض تھا۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر پنک بس کے سامنے موٹر سائیکل سوار کی نازیبا حرکت، بس میں سوار خواتین نے ویڈیو بنا لی۔ اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔ سرکاری فنڈز عوام کی امانت ہیں، پائی پائی کی حفاظت اور بچت فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے 80 ارب روپے کی مجموعی بچت ہوئی۔ گلی محلے اور سڑکیں کھدائی کر کے چھوڑنے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ صوبے کے تمام سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ گندم کے ذخائر میں خرد برد پر محکمہ خوراک سندھ کے 5 افسران اور اہلکار برطرف، 2 ارب 65 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہدایت۔ وزیر خوراک سندھ نے برطرف افسران کی کیسز اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے۔ فوڈ سپروائزر دیدار حسین مکسی سے 1 ارب 19 کروڑ، فوڈ انسپیکٹر بلخ شیر سے 78 کروڑ، فوڈ انسپیکٹر محمد علی مکسی سے 20 کروڑ 83 لاکھ، فوڈ سپروائزر حبیب اللہ ابڑو سے 8 کروڑ 79 لاکھ روپے ریکور کرنے کا حکم۔ کراچی میں رینجرز کی شاہ لطیف ٹاؤن میں کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق جاوید علی اور سواتی فتنہ الخارج کا انتہائی سفاک کارندہ ہے۔
7 जून को स्वात में रॉकेट लॉन्चर्स और भारी हथियारों से हमला किया, जिसमें 3 अफराद जाँ बहा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। जावेद अली कराची में रूपोश था। इसराइल की गुंडागर्दी, गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। लाखों अफराद भूख और गजाई अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। 10 लाख से ज्यादा बच्चे गजाई किल्लत के शिकार, सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रफा समेत तमाम सरहदी गुजरगाहों को खोला जाए। यूरोपीय रहनुमाओं का यूरोपीय कमीशन से इसराइल पर तिजारती पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ तैयार करने का मुतालबा। इसराइली आबादकारों की दरामदात महदूद करने के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार करने पर यूरोपीय कमीशन को आमादा किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है, यूरोपीय रहनुमाओं ने मगरबी किनारे में आबादकारी और इंतहा पसंद इसराइली बुजरा पर पाबंदियों पर गौर किया है। आयरिश वज़ीर आज़म कहते हैं, यूरोपीय यूनियन को वाज़ेह पैगाम देना होगा, गजा और मगरबी किनारे जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल करें। पाकपतन में बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर की उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाजा खोलने की रस्म कल अदा की जाएगी। दरगाह के सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई करेंगे। दुनिया भर से आए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पाकपतन में मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सफरी पाबंदियों से टीम की तैयारियां मुतासर हो रही हैं। ईरान का वर्ल्ड कप मुंतजमीन के खिलाफ फीफा में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। तर्जुमान फेडरेशन का कहना है, मुंतजमीन से टीम को मैच से 2 दिन पहले लॉस एंजलिस जाने की इजाजत की दरखास्त की थी, जो मुस्तरद कर दी गई। ईरान का दूसरा ग्रुप मैच कल बेल्जियम से शेड्यूल है।